السلام علیکم جیمنائز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل کیلکولیشنز لے کر۔ خوش بہت ہوں جیمنائز کے لیے، کیونکہ جیمنائز اپنے اچھے ترین مالی دور سے گزر رہے ہیں۔ اگر اس وقت بھی کوئی جیمنائی اپنی مالی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے تو اسے الگ سے اپنے ذائقے کو چیک کرانا چاہیے، الگ سے اپنی صلاحیتوں کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے، اپنے آپشنز کو دیکھنا چاہیے اور اپنے جو پلاننگ ہے اس کو ایک دفعہ اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ بٹ موسٹلی ریگولر جو جیمنائز ہیں بائی رولز آف اسٹرالوجی اچھی فارم میں جا رہے ہیں۔ سورج اس وقت سیکنڈ ہاؤس میں سے گزر رہا ہے۔ سورج ایک ہاؤس میں ایک سال میں ایک ہی دفعہ آتا ہے۔ جس ہاؤس میں وہ اس وقت ہے یہ اگلے سال اس ہاؤس میں دوبارہ آئے گا، اور مٹیریل ایڈوانٹیجز کا جو میکسیمم سپورٹ ہمیں سولر سسٹم سے ملنا ہوتا ہے وہ اگلے سال ملے گا۔ بٹ اس سال کا میکسیمم ایسٹرولوجیکل سپورٹ آپ کے پاس موجود ہے۔ تمام ہی نوکری پیشہ اینڈ کاروباری جیمنائز اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انویسٹ کرنا ہے، ڈیلز بنانا ہے، جاب تلاش کرنا ہے، بگڑے ہوئے یا الجھے ہوئے کاموں کو ری اسٹیبلش کرنا ہے، کم منافع بخش کاموں کو زیادہ منافع میں بدلنے کی کوششیں کرنا ہے، آغاز کرنا ہے کسی کاروبار کا، کمپینز چلانی ہے کسی کاروبار کے لیے، شہرت کے لیے یا نیو کلائنٹس کے لیے، تو دس از دا رائٹ ٹائم۔ اینڈ ملٹی ٹاسکنگ آلسو، ایک سے زیادہ کاروبار کرنے ہیں جیمنائز نے تو کر سکتے ہیں۔ سورج اسی دور میں اسی ہفتے میں 11 اور 12 جولائی کو اپنے نقطۂ اوج پر ہوگا، میکسیمم عروج پر، اور یہ بہت ہی زبردست ٹائم ہوتا ہے۔ اور آپ کے کیونکہ وہ سیکنڈ ہاؤس میں ہے اس لیے اس ٹائم کو ایک طرح سے آپ ایک غنیمت ہی جانیں کہ عروج ویسے ہی سیکنڈ ہاؤس میں سن اچھا ہوتا ہے، عزت اور وقار کی وجہ بنتا ہے، مالی استحکام کی وجہ بنتا ہے، شان و شوکت کی وجہ بنتا ہے، کیپٹن پاور کی وجہ بنتا ہے، اعتماد کی وجہ بنتا ہے، نئے رستے پروڈیوس کر کے دیتا ہے، نئے رستوں پر چلنے کی کسک اور تڑپ دیتا ہے، ڈسپلن دیتا ہے، نظم و ضبط دیتا ہے، اور اگریشن بھی دیتا ہے۔ اگریشن وہ والا جو فخریہ طور پر ہوتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے تو مجھے کر کے دکھانا ہے، سنسوٹ۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس سیکنڈ ہاؤس میں سورج کے عوض ہی میسر ہیں۔ اور پلس کیا ہو گیا کہ 4 جولائی کو وینس بھی سیکنڈ ہاؤس میں آ گیا، تو اب آپ کی پذیرائی صرف مٹیریل سیکٹر تک نہیں رہے گی، صرف جاب تک نہیں رہے گی۔ جاب سے کنیکٹڈ لوگ جو آپ سے لین دین کرتے ہیں یا جن کا واسطہ آپ سے پڑتا ہے، آپ دونوں کے درمیان میں اچھی کمیونیکیشن بھی پیدا ہوگی۔ جو آپ کے کلائنٹس ہیں وہ آپ ہی کے رہیں گے، جنہوں نے آپ سے ڈیل کرنی ہے جیمنائز وہ آپ ہی سے کریں گے، تو چانس آف ڈسٹرکشن کم ہو گیا۔ وینس کے سیکنڈ ہاؤس میں سورج کے ساتھ آنے سے نیم فیم بھی ملے گا جیمنائز کو، اینڈ اس کا نقطہ عروج اسی ہفتے میسر ہے۔ سال کا سب سے اچھا پیریڈ سن کا۔ اس کے بعد یہ 3rd ہاؤس میں جائے گا، 4th ہاؤس میں جائے گا، 5th میں جائے گا۔ اپنے ارادے ڈفرینٹ ہے ادھر بھی پازیٹیو، لیکن ادھر اس کی جو نوعیت ہے وہ دیگر طرز کی ہوگی، ذمہ داریوں کی ہوگی، جذبات کی ہوگی، لیکن مٹیریلی ایڈوانٹیجز وہ اس گھر میں ہی آپ کو دے گا۔ تو یہ غنیمت جانیے اور اپنے کاروباری جو اصطلاحات کرنی ہے، کاروبار میں جو آپ نے بہتری لانی ہے، جاب میں جو بہتری لانی ہے، وہ اس ہفتے کر گزری۔ اگلی خبر 3rd ہاؤس کی ہے۔ مارس 3 جولائی کو 3rd ہاؤس میں داخل ہو گیا تھا۔ تیسرے گھر میں مارس اچھا نہیں ہوتا، اور انفارچونیٹلی مرکری بھی وہیں پر 8 جولائی کو ریٹروگریڈ ہو جائے گا۔ مارس 3 جولائی کو داخل ہوا ہے 3rd ہاؤس میں، اور رشتہ داروں کے ساتھ کشیدگی پیدا کرے گا۔ آپ کو ان کی بات سمجھ نہیں آئے گی، ان کو آپ کی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ جب بات کرنے لگیں گے رشتہ داری کے ٹاپک پر تو الجھن، کشیدگی، لیگ پولنگ، سوری ٹو سے بٹ چھوٹی چھوٹی ناراضگی بھی پیدا ہوگی، اور مرکری کے ریٹروگریڈ ہونے کی وجہ سے آپ اس جھنجھلاہٹ کو زیادہ ہی فیل کریں گے۔ تو شاید ادروائز تو جیمنائز اپنی کول نیچر کی وجہ سے تھوڑا معاملے کو برداشت ہی کر جاتے، بٹ ریٹروگریشن آف جوپیٹر، ریٹروگریشن آف مرکری کی وجہ سے وہ جھنجھلاہٹ بڑھ جائے گی۔ بات یہ ہے کہ 3 ستارے ہی اس وقت آؤٹ آف 7 میں سے 3 ریٹروگریڈ ہیں، 4 ٹھیک چل رہے ہیں۔ ان 3 میں سے سیٹرن 8ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہے، جوپیٹر آپ کے 7th ہاؤس میں ریٹروگریشن کا شکار ہے۔
اور اس کی وجہ سے ان لاز کے ساتھ کچھ کشیدگیاں، عزیز و اقارب کے ساتھ کچھ کشیدگیاں، لیٹیگیشنز، بحث اور تکرار، یہ رشتہ داری کے معاملات میں پوائنٹس ابھریں گے، اور ان پوائنٹس سے جیمنائز ویسے بھاگتے بھی بہت ہیں، وہ ویسے ہی ایکسٹرا سینسٹیو پوٹینشیل ان کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ سینسٹیو ہوتے ہیں، اور پھر اس طرح کی الجھنیں جن کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی نقصان نہیں، الٹا وہ اور ڈسٹربنسز، مینٹل ڈسٹرکشنز پیدا کرے گی، تو یہ ایک پرابلمیٹک ویک ہو سکتا ہے ریلیشن شپ سیکٹر۔ بٹ وینس سیکنڈ ہاؤس میں اچھا ہونے کی وجہ سے رومانوی کامیابیاں بہرحال مل سکتی ہیں، کاروباری کامیابیاں مل سکتی ہیں۔ بٹ ایک آخری خبر جو سمجھنے کی ہے اور لگاتار سمجھنے کی ہے، کیونکہ یورینس 12ویں گھر میں ہے، اپنے کمزور درجے پر ہے اور 7 سال کے لیے ہے، تو اپارچونیٹیز آپ مس مت کریے ان الجھنوں کی وجہ سے، ان بیڈ لک جو جوپیٹر کمزور چل رہا ہے۔ اگر جوپیٹر اور سیٹرن کمزور ہو تو تقریباً انسان 36% نیچے ہوتا ہے اپنی لک لائن سے اور اپنی پرفارمنسز کے ریوارڈ سے۔ تو ان سب ڈکریز سچویشنز کی وجہ سے آپ کو ہو سکتا ہے کہ وسائل کی کمی کا سامنا ہو، اور اس وجہ سے آپ کچھ اپارچونیٹیز مس بھی کریں۔ بٹ اس خبر کے پہنچ جانے کے بعد کہ اپارچونیٹیز مس ہو سکتی ہیں، آپ اپنے جوہر دکھائیں، ذرا چستی دکھائیں، ذرا عقل مندی دکھائیں، وقت سے پہلے پلاننگ کر کے دکھائیں، رشتوں کو مضبوط کر کے دکھائیں، اپنے اندر کی جو ٹالرنس اسکلز ہیں انہیں یوز کریں اور منیمم کر دیں ڈیمیجز کو، تاکہ یہ خرابیاں نہ آ سکیں۔ لیکن اس کے سارے جو میں نے خبریں پہنچائیں اور سچویشنز بتائیں، اس کے باوجود اگر کوئی جیمنائی اس وقت ناراضگیوں کے جھنجٹ میں پھنس چکا ہے، ذہانت کی کمزوری میں پھنس چکا ہے، لیتھارجک کنڈیشنز، سستی میں پھنس چکا ہے، تو پھر اسے ایمرلڈ کی طرف جانا چاہیے۔ اور ایمرلڈ از یور ٹریٹمنٹ، روبی از یور ٹریٹمنٹ۔ ایمرلڈ اینڈ روبی آر سیم ان کاسمک انرجی، ان کی ریڈیشن آلموسٹ ایک جیسی ہوتی ہے، بٹ ایمرلڈ ریئر سٹون ہے۔ ہم لوگ بہت جلدی سٹونز پر بھی آپ کو اس کے جینون ہونے یا اس کی پہچان کے لیے کچھ ایکسپیریمنٹل ٹائپ کی ویڈیوز دیں گے، جلد دیں گے، کام ہو رہا ہے اس پہ، بٹ جیسے ہی وہ آپ کو ملیں گی تو آپ کو یہ پہچاننا بھی آسان ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایمرلڈ افورڈ نہ کر سکے، جائے تو فرسٹ پریورٹی ایمرلڈ کو ہونی چاہیے، بٹ اگر کوئی نہیں جا سکتا تو پھر سیکنڈ آپشن کے طور پر روبی کی طرف وہ جائے۔ روبی سے بھی تقریباً ملتی جلتی ریڈیشن، فرینڈلی ریڈیشنز آپ کو میسر آ جائیں گی، اور اس سے یہ تینوں ریٹروگریشن، جوپیٹر، سیٹرن اینڈ مرکری، یہ تینوں ریٹروگریشنز بیلنس ہو جائیں گی، اور اس رجت کا، اس کمزور پیریڈ کا آپ پر کوئی خاص نیگیٹو امپیکٹ نہیں آئے گا۔ چیزیں سموتھ چلتی رہیں گی، جو چیزیں اچھی ہیں جیسے سن اینڈ وینس وہ اور انہینس ہو جائے گا، باقی مرکری ریٹروگریڈ ہے وہ کمزور ہے، مارس ویسے تیسرے گھر میں ہے وہاں اچھا نہیں ہوتا، جوپیٹر بھی ریٹروگریڈ چل رہا ہے، اینڈ سوری یورینس بھی آپ کے ہاں 12ویں گھر میں کمزور ہی چل رہا ہے۔ سو دو سٹارز کی سپورٹ سے منی میکنگ سیکٹرز انہینس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اینڈ دیٹ از 80% آف یور لائف۔ اگر آپ نے اسے ہی سیٹل کر لیا تو آلموسٹ آپ لائف کا 80% تو کنسیو کر جائیں گے۔ امید کرتا ہوں اس انفارمیشن سے آپ اس ہفتے کے فیصلے اچھے انداز سے لیں گے۔ اگلے ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے، 16 اور 17 جولائی کی درمیانی رات کو چاند گرہن ہونے جا رہا ہے، اس کا ہر ستارے پر کیا امپیکٹ بنے گا وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کر دوں گا۔ کیپریکون ہاؤس میں ہونے جا رہا ہے، تو جو بھی فائدے یا نقصان ہونے سب سے زیادہ کیپریکون کو ہونے ہیں۔ اب آخری درخواست میری کہ جب بھی آپ میری دی ہوئی اس انفارمیشن سے اپنی زندگی میں اتنی سی بھی کامیابی حاصل کریں تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ ان ٹاپکس کا بھی اپنے کمنٹس میں اظہار کر دیجیے گا جن ٹاپکس پر آپ اگلی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر میرے اس انداز بیان میں کوئی کمی ہے یا آپ کچھ اور انداز سے کسی اور چیز کو بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرنے میں یا اپنا علم آپ کی خدمت میں پیش کرنے میں ضرور کوشش کروں گا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ نے